أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 کے اندر اس قرآن کا ذکر فرمایا، اس کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ لوگوں اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا یہ رب لو انزلنا، اگر ہم اسے نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، ہم اس قرآن کو اگر نازل کرتے علی جبل اللہ، پہاڑ کے اوپر، تو فرمایا رأیتہ، آپ اسے دیکھتے خاشعا، کہ یہ جھک جاتا، متصدعا، اور یہ خوشی کے عالم کے اندر پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اوپر اتنا پڑتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، فرمایا یہ مثالیں ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، واسطے لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ، فرمایا نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی اللہ تمہارا معبود ہے، تمہارا رب ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کے علم کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ جانتا ہے غیب کو اور چھپی ہوئی چیز کو، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ تو آیت نمبر 21 کے اندر جو اللہ پاک نے اپنے اس قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، تو پھر بندہ مومن کتنا خوش قسمت ہے، اللہ نے کتنی اسے عزت بخشی ہے، کتنی شان دی ہے، کہ جو پہاڑ اس قرآن کو اٹھانے سے قاصر ہے، پہاڑ اس کی عظمت کی وہ سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ پہاڑ
اللہ کے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے، فرمایا اس عظیم امانت کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اے انسان، یہ قرآن تیرے حصے میں آیا ہے۔ ذرا انسان سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے انسان کو، اس بندہ مومن کو کتنی عزتیں، کتنی عظمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بچہ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی اور کتاب کو اللہ نے یہ فضیلت نہیں بخشی، فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میرے نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ کتنی عظمت ہے میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے اور قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے، اچھا پھر دیکھیں یہ جو پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، کیا یہ شعور رکھتی ہیں؟ انہیں عقل ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پہاڑ کچھ نہیں ہے، یہ مٹی کچھ نہیں، یہ ذرات، یہ نباتات، یہ درخت، یہ شجر، یہ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بھی شعور دیا ہے۔ لیکن ہاں، جن انسانوں کو، جن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ صلاحیت، یہ شعور، یہ عقل، یہ عظمت بخشی ہے تو وہ ان کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، اے پہاڑ، کیا تیرے اوپر کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ تو فرمایا جب وہ آدمی وہ پہاڑ کہتا ہے ہاں فلاں آدمی میرے اوپر سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر رہا تھا، تو فرمایا وہ اسے خوشخبری دیتا ہے، مبارک دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ گزرا ہے، تو وہ پہاڑ اسے خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، سلام عرض کرتا ہے کہ تو کتنی عظمت کا مالک ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا گزر گیا۔ تو دوستو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ قرآن اس انسان کو زمین سے اٹھا کے کتنی شانیں عطا کر رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر ہوتی، کاروبار کے اندر ہوتی، دکان پہ پہلے قرآن کو کھولا جاتا، قرآن کے احکام کو سمجھا جاتا، قرآن کو پڑھا جاتا، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، تو آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت کرتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، کئی علاقوں کو آپ فتح کرتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی آئے، ان کا دور آیا، آپ نے کئی علاقوں کو، کئی ملکوں کو فتح کیا۔ حضرت علی شیر خدا آئے، انہوں نے کئی ملک فتح کیے۔ آج دوستوں کہ ہم اس جگہ محدود ہو گئے، اپنے ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ جن دوستوں کو اللہ نے مکہ اور مدینہ کی زیارت کرائی ہے، حج یا عمرہ کیا ہے، ایک پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ میں نظر آتا ہے اور اسے احد پہاڑ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کو وہ پہاڑ ہے، آدمی کہے گا یہ پتھر ہیں، لیکن وہ پہاڑ حضور کے ساتھ محبت کر رہا ہے، تو اس محبت کی بنا پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنتی پہاڑ کو دیکھے، اس احد کو دیکھ لے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اسے جنت کس سبب سے اللہ پاک دے رہا ہے؟ فرمایا یہ میں محمد کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس محبت کے صلے کے اندر اللہ اسے جنت عطا کر رہا ہے۔ اگر ایک پہاڑ کو اللہ حضور کی محبت کے سبب سے جنت عطا کرتا ہے تو پھر جو امتی حضور کے ساتھ محبت کرے تو کیا اسے کتنا کچھ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، حضور کے ساتھ ہمیں بڑھ چڑھ کے ہر چیز سے، اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کی یہ آیت گواہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ تمام کنبے قبیلے، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے، تمہاری جذاتیں، تمہارے مال، تمہارے مکانات، ان سے بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت کی جائے اور آپ کے رب کے ساتھ محبت کی جائے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ آج دوستو ہم نے اپنی اپنی محبتیں بنا رکھی ہیں، یہ میری پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پوچھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سارا مال لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یعنی میری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو لو انزلنا ھذا القرآن، فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہوتا علی جبل اللہ، پہاڑوں کے اوپر، تو رأیتہ آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس خوشی کے سبب سے، پھٹ جاتے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن بڑی عظمت کا مالک ہے، قرآن کی بڑی شانیں ہیں۔ یہ قرآن نورانی شیشہ رب کا راہ دکھاوے، جڑا پڑھے تے عمل کرے جا جنت جاہیں پاوے۔ یہ فرمایا جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے احکام کے مطابق عمل فرمائے گا، فرمایا اللہ اس سے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حافظ قرآن کے لیے، فرمایا جب یہ جنت کے اندر اپنا قدم رکھے گا، فرمایا اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والے، یہاں سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لے، اور فرمایا اس قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی منازل کو طے کرتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا والناس پہ ختم ہوگا۔ تو فرمایا جس جگہ سے تو نے شروع کیا تھا اور جس جگہ جا کے یہ قرآن مکمل کیا تھا، اتنی اس جگہ سے لے کے اور وہاں تک یہ جنت ساری تیری ملکیت ہے۔ تو یہ کس سبب سے مل رہی ہے؟ اسی قرآن کے سبب سے اللہ پاک دے رہا ہے، اور اسی قرآن کے سبب سے جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو ایسا اللہ تاج پہنا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی شانیں، جن کے چہرے، جن کے اوپر تاج رکھ دیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں اور ان کے والدین کی یہ عظمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن سکھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں للناس، واسطے لوگوں کے، تاکہ لوگ سنیں اور سمجھیں اور پھر اس عمل کی طرف آ جائیں۔ لعلہم یتفکرون، غور و فکر کریں کہ اگر اللہ قرآن پہاڑوں کے اوپر اس کو اتارتا ہے، اس قرآن کو، تو پہاڑوں کی کیا حالت ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا ہے، یہ عظیم نعمت انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، اور ہمیں اللہ کے قرآن کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام، یہ جو قرآن کی عزت انسان کرتا ہے، حقیقت میں اپنے رب کی عزت کر رہا ہے، حضور کی عزت کر رہا ہے کہ یہ قرآن میرے نبی کے اوپر آیا ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اس کی عزت کرتے ہوئے اپنے رب کی عزت کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، وہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں تمہارا خدا، نہیں کوئی تمہارا رب، اللہ مگر وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، تمہارے رب کی شانیں یہ ہیں، اس کا اللہ نے
اس آیت کے اندر اپنے علم کی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے، یہ جو بت ہیں اور یہ جو تراشے ہوئے تمہارے پتھر ہیں، فرمایا یہ بت یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں جانتے نہیں، تمہیں بتا نہیں سکتے۔ فرمایا جو تمہارا رب ہے، جس رب کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اس دنیا کے اندر، رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ کے نبی آئے، تو فرمایا اس رب کی شان کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، فرمایا وہ جانتا ہے تمہارا رب اس غیب کو، تمہارے چھپے ہوئے خزانوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے۔ فرمایا اس جیسا کوئی مہربان تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ هو الرحیم، وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جتنا ہمارا رب اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، کوئی دوسرا اپنے بندوں انسان کے ساتھ ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ ایسا رحیم و کریم تمہیں کہیں دنیا کے اندر نہیں آتا نظر آتا۔ کیوں کہ ہمارا رب وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو مٹا لینا چاہیے۔ جو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، غرور کو، تکبر کو مٹاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اللہ پھر اسے شانیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں مقام دیتا ہے، اللہ انہیں بلندیاں دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔